الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. عزیز طلباء اور میرے دینی بھائیوں، ہم اور آپ عیسوی مہینے کے لحاظ سے 8ویں مہینے میں ہیں، یعنی ماہ اگست میں ہیں۔ ماہ اگست کی ایک تاریخ ہے جو ہندوستان کی تاریخ میں اہم تاریخ مانی جاتی ہے۔ یوں پورے سال میں 2 تاریخیں ایسی ہیں کہ پورا ہندوستان اس میں جشن مناتا ہے، اور وہ دونوں تاریخیں قومی دن کے حیثیت سے جانی جاتی ہیں۔ ایک تاریخ ہے 15 اگست کی، جسے ہم اور آپ یوم آزادی کے نام سے جانتے ہیں، اور ایک دوسری تاریخ ہے 26 جنوری کی، جسے ہم اور آپ یوم جمہوریہ کے نام سے جانتے ہیں اور کہتے ہیں۔ یہ مہینہ ہے اگست کا، اور اگست کی 15ویں تاریخ آنے والی ہے، جس دن پورے ملک میں چھٹی ہوگی، اور اس دن کا نام یوم آزادی ہے۔ آزادی کس چیز سے ملی ہمیں؟ آزادی ہمیں ملی ہے انگریزوں کی حکومت سے۔ ہندوستان کی ایک لمبی تاریخ ہے، اور ہندوستان دنیا کے قدیم ترین ملکوں میں اور تہذیبوں میں شمار کیا گیا ہے۔ دنیا کے سب سے قدیم تہذیب جو مانی گئی ہے وہ 3 تہذیبیں ہیں۔ ایک یونانی تہذیب کو انتہائی قدیم تہذیب مانی گئی ہے، ایک مصر کی تہذیب ہے، ثقافت ہے، جو انتہائی قدیم مانی گئی ہے، اور ایک ہندوستان کی تہذیب و ثقافت ہے جو انتہائی قدیم ہے۔ یقیناً ہندوستان کی ایک لمبی تاریخ ہے، میں اس تاریخ کو دہرانا نہیں چاہتا، اور نہ ہی وقت اس بات کی اجازت دیتا ہے، لیکن چند باتیں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان میں مختلف قوموں اور مختلف لوگوں کی حکومتیں رہی ہیں۔ شروع زمانے سے ہی ہمیں جو تاریخ ملتی ہے، اس تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف ادیان و مذاہب کے لوگوں کی حکومت یہاں رہی ہے۔ یہاں والوں کی بھی حکومت رہی ہے، اور باہر سے بھی لوگ یہاں آئے ہیں اور ان کی حکومت رہی ہے۔ مسلمان ہی نہیں، مسلمان کے علاوہ دوسری قومیں جو باہر سے آئیں جنہوں نے یہاں حکومت کی ہے، ہندوستان کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے۔ ہندوستان اسلام سے پہلی صدی ہجری ہی میں روشناس ہو چکا تھا۔ عرب اور ہند کے تعلقات، تجارتی تعلقات بہت قدیم ہیں، بہت قدیم ہیں۔ ہندوستان کے مسالہ جات، جو کھانے میں مسالے ڈالتے ہیں، ہندوستان کے مسالہ جات پوری دنیا میں بہت مشہور تھے۔ ہندوستان کی تلوار بھی بہت مشہور ہے۔ عربی جو طلبہ پڑھتے ہوں گے انہوں نے پڑھا ہوگا، سیف مہند کہا جاتا ہے۔ اور بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ ہندوستان کی طرف تلوار کی نسبت بھی کی گئی۔ تو ہندوستان اور عرب کے درمیان تجارتی تعلقات انتہائی قدیم ہیں۔ علامہ سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ کی مستقل ایک کتاب ہے، ہندوستان اور عرب تعلقات یا تجارتی تعلقات، اس طرح ایک کتاب انہوں نے مستقل لکھی ہے۔ اسلام جب آیا اور مکے کی وادی سے نکل کر مدینہ اور دوسری جگہوں پہ پھیلنا شروع ہوا
اس اسلام کی خوشبو یہاں تک بھی آئی، ہندوستان کی سرزمین تک۔ کب خوشبو آئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں آئی، ان کی حیات طیبہ میں آئی، یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آئی؟ اس میں مورخین نے دونوں باتیں لکھی ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں اسلام کا نام اور اس کی تعلیم یہاں پہنچ چکی تھی، لیکن اتنی بات مسلم ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو مسلمانوں کا قافلہ یہاں آ چکا تھا، اور تجارت کی غرض سے مسلمان یہاں آئے تھے۔ مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، دنیا کی انتہائی، جسے ہم بڑا جھوٹ کہہ سکتے ہیں، انتہائی بڑا جھوٹ، ان بڑے جھوٹوں میں اور افتراء پردازیوں میں یہ ایک افتراء ہے کہ اسلام ہندوستان میں تلوار کے ذریعے پھیلا ہے۔ انتہائی جھوٹی بات ہے، سچ سے جس کا کوئی بھی تعلق نہیں۔ تو اسلام تجارت کے راستے سے تاجروں کے ذریعے یہاں پہنچا، پھر اس کے بعد ہندوستان پر فوجی حملہ بھی ہوا ہے۔ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں محمد بن قاسم ثقفی کے ذریعے، اس سے پہلے بھی حملے 2 ہو چکے تھے، لیکن وہ حملے ناکام ہوئے تھے۔ محمد بن قاسم ثقفی نے غالباً 93 ہجری میں، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، غالباً 93 ہجری میں محمد بن قاسم ثقفی کمانڈر بنا کر بھیجا گیا، اور اس نے حملہ کیا، اور وہ حملہ کامیاب حملہ ہوا۔ وہ حملہ یاد رکھیے اسلام کو پھیلانے کے نہیں ہوا تھا، وہ حملہ صرف اس وجہ سے ہوا تھا کہ عرب کے تجار آئے تھے، اور عرب کے تاجروں کو ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں قذاق یعنی ڈاکو حضرات، رہزن حضرات لوٹ لیا کرتے تھے، عرب کے تاجروں کو لوٹتے تھے، اور یہاں کی جو حکومت تھی، جو علاقائی راجہ مہاراجہ تھے، وہ ان قذاقوں پر کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک خاتون کو یہاں کے ڈاکو نے پکڑ لیا۔ یہ تاریخی حقائق ہیں، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، آپ کتابوں کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا۔ عرب کی جو قافلہ آیا تھا، اس قافلے میں خاتون تھی، اس کو یہاں کے ڈاکوؤں نے روک لیا، پکڑ لیا، اور اس کی عصمت دری کی بے عزتی کی۔ اس عورت نے آواز لگائی تھی، امیر المؤمنین۔ جو قافلہ جا رہا تھا، اس قافلے نے وہاں جا کر امیر المؤمنین کو خبر دی کہ خاتون کے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے، اس نے آپ کی دہائی دی ہے، اس نے آپ کو پکارا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہاں کے راجہ جو تھے، راجہ داہر، ان کو امیر المؤمنین نے خط لکھا کہ ایسے ایسے ہمارے آدمی کے ساتھ ہوا ہے۔ راجہ داہر نے جواب دیا کہ ان قذاقوں پر میرا کنٹرول نہیں ہے، ان رہزنوں پر ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، وہ ہمارے اختیار سے باہر کی چیز ہے۔ تو امیر المؤمنین نے کہا کہ آپ نہیں کر پا رہے تو میں ان پر کنٹرول کروں گا، اور پھر وہاں سے فوج بھیجی گئی۔ یہ فوج اسلام پھیلانے کے لیے ہرگز 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 نہیں بھیجی گئی، بلکہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت اور اس کی بچاؤ یا اس کے انتقام کے لیے بھیجی گئی۔ لیکن مسلمانوں کا کردار، ان کا اخلاق اتنا عالی اخلاق تھا کہ جب انہوں نے یہاں قیام کیا تو اس کے بعد دھیرے دھیرے ان کی تعلیمات پھیلتی گئی، اور بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر دھیرے دھیرے اسلامی حکومت بھی قائم ہوتی شروع ہو گئی، کبھی اس علاقے میں، کبھی اس علاقے میں، اور پھر دھیرے دھیرے مسلمانوں کی طاقت مضبوط ہوتی گئی، اسلام پھیلتا گیا، یہاں تک کہ جب مغلیہ سلطنت کی حکومت آتی ایک زمانے کے بعد، تو سب سے بڑی سلطنت جو ہندوستان کی رہی وہ اسلامی دور میں یا مسلمانوں کے دور میں، اسلامی دور تو نہیں کہا جائے گا، مسلمانوں کے دور میں وہ مغلیہ سلطنت کی حکومت تھی۔
اتنا بڑا ہندوستان انہوں نے بنا کے دیا کہ اتنا بڑا ہندوستان اس سے پہلے کسی نے نہیں دیا تھا۔ یہ جو بادشاہ لڑتے تھے، یہ بادشاہ کوئی اسلام کے لیے اور دین کے نہیں لڑتے تھے، یہ بادشاہ اپنے ملک کی توسیع کرنا چاہتے تھے کہ ہماری سلطنت کا دائرہ بڑھے۔ اس لیے آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی کہ مسلمان بادشاہ کی لڑائی مسلمان بادشاہ سے ہوتی ہے، غیروں سے چھوڑیے، مسلمان بادشاہ سے لڑ رہا ہے۔ اگر اسلام کے لڑنا ہوتا تو مسلمان سے کیوں لڑتا؟ یہ لڑائی اسلام کی نہیں تھی، یہ لڑائی اپنے ملک اور اپنی سلطنت اور اپنی قوت کے دائرے کو بڑھانے کے لیے تھی۔ خیر، مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی اور دھیرے دھیرے حکومت بڑھتی رہی، یہاں تک کہ تقریباً 700 سال تک مسلمانوں نے یہاں حکومت کی ہے۔ ہندوستان میں تقریباً 700 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی۔ پھر اس کے بعد جہانگیر کا دور آتا ہے۔ جہانگیر کے زمانے میں انگریزوں نے تجارت کے لیے اجازت چاہی کہ ہمیں تجارت کے لیے اجازت دی جائے۔ برطانیہ کے انگریزوں نے جہانگیر کی حکومت میں اسے اجازت مل گئی۔ دھیرے دھیرے وہ کاروبار کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے کاروبار کے پیچھے ہتھیار وغیرہ کی سپلائی شروع کر دی، اپنے کچھ ادارے قائم کرنے شروع کر دیے، اور اپنی ایک فوجی طاقت انہوں نے بنانی شروع کی، اور پھر اس طرح دھیرے دھیرے وہ ہندوستان کے بہت سارے علاقوں پر قابض ہو گئے۔ لڑائیاں ہوئی ہیں، لڑائیاں ہوتی رہی، تقریباً 200 سال تک انگریزوں کی حکومت رہی ہے۔ لڑائیاں ہوئیں اور پھر لڑائیوں کے بعد مسلمانوں کو، پھر یہاں کے باشندوں کو شکست ہوئی، پھر فتح ہوئی، اور پھر 1947 عیسوی 15 اگست 1947 عیسوی کو انگریزوں نے اس ملک کو خالی کیا کہ ہم حکومت سے ہٹتے ہیں، اور پھر وہ چلے گئے۔ تو ہمارا ملک 1947 عیسوی میں آزاد ہوا ہے 15 اگست، اسی لیے 15 اگست کو یوم آزادی کہا جاتا ہے۔ انگریزوں نے حکومت کس سے چھینی تھی وہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ انگریزوں نے یہ حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی، یا یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کے زمانے میں انہوں نے دھیرے دھیرے اپنے آپ کو اندر داخل کرنا شروع کیا اور پھر قبضہ کر لیا۔ اسی لیے 1740 عیسوی میں سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ الرحمہ نے جہاد کا فتویٰ دیا کہ انگریزوں نے ملک ہم سے چھینا ہے، اور ہم اس ملک میں حکمراں تھے، اور اتنا ظلم وہ کر رہے ہیں، اور یہاں سے خزانوں کو لوٹ کر اپنے ملک لے جا رہے ہیں، ان سے جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے۔ 1740 عیسوی میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ الرحمہ نے جہاد کا فتویٰ دیا۔ میدان میں علماء آئے، عوام آئی، مسلمان آئے، اور پھر لڑائیاں، چھوٹی بڑی لڑائیاں ہوتی رہیں۔ جگہ جگہ مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، بعض علاقوں میں وہاں بھی لڑائیاں ہوتی رہی۔ دھیرے دھیرے معاملہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ 1803 عیسوی میں حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی علیہ الرحمہ نے بھی جہاد کا فتویٰ دیا اور کہا کہ جہاد ہونا ہے، اور جہاد فرض ہے، ہمیں اپنے ملک کو انگریزوں سے نجات دلانا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کا فتویٰ جاری کرنا تھا کہ مدارس سے، خانقاہوں سے، مکاتب سے علماء اور حفاظ نکل آئے، اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف محاذ ٹھان لیا کہ ہمیں اس ملک کو آزاد کرانا ہے۔ یہاں تک کہ چھوٹی بڑی لڑائی کے بعد ایک بڑی لڑائی ہوتی ہے 1857 عیسوی میں۔ 1857 عیسوی بڑی لڑائی ہوتی ہے، اور مسلمانوں کو بری طرح اس میں شکست ہو جاتی ہے، جس جنگ میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ، حضرت ضامن شہید، اور ایک دو نہیں، ہمارے سینکڑوں علماء شریک ہوئے۔ انگریز جیت گئے اور مسلمانوں کو شکست ملی۔ شکست ملنے کی وجہ سے وہ جنگ ناکام جنگ مانی گئی مسلمانوں کے حق میں۔ اب اس کے علاوہ انگریزوں کی دشمنی اور تیز ہو گئی، انتہائی تیز ہو گئی۔
یہاں تک کہ جو بھی داڑھی ٹوپی والا نظر آتا اسے کھلے عام درخت پر پھانسی دے دی جاتی۔ داڑھی ٹوپی کا مطلب یہ کہ یہ ملا ہے اور ان لوگوں نے جہاد کے فتوے کو عام کیا ہے، اور یہی لوگ ہماری حکومت میں آڑے بنے ہوئے ہیں۔ ایک دو نہیں، ہزاروں مسلمان شہید کیے گئے اور انہیں پھانسی پر لٹکا دیا گیا، لیکن مسلمان آگے بڑھتے رہے، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، یہاں تک کہ 1857 عیسوی کے بعد، یا یہ کہا جائے کہ 20ویں صدی جب شروع ہوتی ہے تو 19ویں صدی کے اختتام پر برادران وطن بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے 1857 عیسوی سے پہلے اور 1857 عیسوی کے بعد بھی چند سالوں تک مسلمان نے ہی جنگی محاذ کو سنبھالا تھا، لیکن پھر یہ بات سمجھ میں آئی کہ صرف مسلمان نہیں، یہاں کے جو بھی باشندے ہیں سبوں کو میدان جنگ میں آنا چاہیے۔ تو 1857 عیسوی کے چند سالوں کے بعد برادران وطن ہمارے ساتھ شریک ہوئے اس جنگ میں، اور پھر مل جل کے جنگ لڑی گئی، بہت ساری چھوٹی بڑی جنگیں ہوتی رہی، کتنے مسلمانوں کو پھانسی کے پھندے پر چڑھنا پڑا اور دوسرے برادران وطن کو بھی پھانسی کی سزا ملی، لیکن یہاں کے باشندوں نے ہمت نہیں ہاری، وہ آگے بڑھتے رہے کہ ہمیں آزادی لینی ہے، ہمیں اپنے ملک کو آزاد کرانا ہے، وہ کوشش کرتے رہے، بہت سارے ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن ایک دن یہ محنت رنگ لاتی ہے اور 15 اگست 1947 عیسوی کو ہمارا ملک آزاد ہو جاتا ہے۔ لوگ آج پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا کیا ہے؟ تعجب کی بات ہے کہ جو لوگ پوچھنے والے ہیں وہ تو جنگ میں شریک ہی نہیں رہے ہیں، خاص طور سے ابھی جو حکومت اقتدار میں ہے، ابھی جو پارٹی اقتدار میں ہے، اور وہ پارٹی جس گروہ اور جس گروپ کی نمائندگی کر رہی ہے اس گروپ کے لوگوں نے تو کبھی آزادی میں حصہ تک نہیں لیا ہے، اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا کیا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا، پتا پتا بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، جانو نہ جانو تم ہی نہ جانو، باغ تو سارا جانے ہے۔ پوری تاریخ گواہ ہے، آج تاریخ کو مڑوڑا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے، تاریخ مسخ کی جا رہی ہے، لیکن پوری تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، مسلمان ہی پیش تھے، بعد میں دوسرے لوگ آئے اور پھر وہ شریک ہوئے، اور پھر ہندوستان کو یہ آزادی ملی۔ یہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، ہندوستان آزاد ہوا 15 اگست 1947 عیسوی کو، پھر اس کے بعد تقریباً 2 سال کچھ مہینے کے بعد جب ہندوستان کا قانون بنا اور 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کا نام دیا گیا، تو اس قانون میں ہندوستان کے تمام شہریوں کو ان کی مذہبی آزادی دی گئی ہے۔ لیکن آج ایک ایسا طبقہ ہے جو حاکم وقت بنا ہوا ہے، اور وہ ایک خاص نظریے کو نافذ کرنا چاہتا ہے، اس نظریے کو نافذ کرنا چاہتا ہے جو نظریہ ہندوستان کے سمویدھان سے، ہندوستان کے قوانین سے متصادم ہے۔ ان کی نظر میں 2 چیزیں جو کسی طرح وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، ایک تو یکساں سول کوڈ، کامن سول کوڈ، وہ اسے نافذ کرنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں اس سے پہلے میں نے اسی جگہ سے بیان کیا تھا اور بتایا تھا کہ یکساں سول کوڈ ہے کیا۔ ایک تو اس کے پیچھے پڑے ہوئے، اور دوسری ان کی کوشش یہ کہ ہندوستان کو ہندو راشٹر گھوشت کر دیا جائے، ہندو راشٹر کا اعلان کر دیا جائے۔ یہ 2 نظریات ان کے ذہن و دماغ میں اس طرح بیٹھے ہوئے کہ وہ اس کے چکر میں کہ کس طرح یہ ہو جائے، کتنی جلدی ہو جائے، لیکن ان دونوں صورتوں میں ہندوستانی باشندوں کا نقصان ہے، مسلمانوں کا تو نقصان نہیں، مسلمانوں کے علاوہ ہندوستان کے دیگر باشندوں کا بھی نقصان ہے۔ اگر یہ ملک ہندو راشٹر گھوشت کر دیا گیا، ہندو راشٹر بنا دیا گیا،
تو ہندو قوم میں جو نچلی ذات کے لوگ ہیں، جو شودر ہیں، یا اسی طریقے سے اور بھی جو نچلی ذات کے لوگ ہیں، ان کو اوپری ذات کے لوگ چھوڑیں گے نہیں۔ جو برہمن قسم مزاج کے لوگ ہیں، راجپوت مزاج کے لوگ ہیں، وہ نچلی قوم کو، نچلے لوگوں کو انتہائی ذلیل و خوار کر کے اور اپنا غلام بنا کے رکھیں گی، اس لیے کہ ان کا دین، ان کا مذہب، ان کی تعلیم یہی کہتی ہے کہ شودر جو ہیں وہ پیدا ہوئے تاکہ ہم لوگوں کی خدمت کریں۔ وہ پڑھ نہیں سکتے، انہیں اچھی تعلیم نہیں دی جائے گی، بلکہ یہاں تک کہ اگر رامائن اور مہابھارت کو پڑھ رہے ہیں وہ، اور کسی شودر نے گزرتے ہوئے رامائن کا اشلوک سن لیا ہے تو ان کی کتاب کے مطابق اس کے کان میں کھولتا ہوا تیل ڈال دیا جائے گا کہ تو نے اس مقدس کتاب کا اشلوک کیوں سن لیا ہے۔ تو اگر ان کا غلبہ ہو جائے ہمارا تو نقصان نہیں، اس لیے کہ ہماری تعلیم وحی الہی کی تعلیم ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، ہماری شریعت نے ہمیں بتایا ہے، ہم منمانی کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہماری شریعت پہ تو رکاوٹ نہیں، لیکن خود وہ اپنے ہندو بھائیوں کے لیے، اپنی قوم کے لوگوں کے لیے بہت بڑی رکاوٹ بنیں گے اور ان پر بہت بڑی مصیبت آئے گی۔ تو ہندوستان آزاد ہوا ہے، اور آزادی کے بعد جو قانون بنا کہ وہ سبوں کو حقوق دیے گئے کہ اپنے اپنے دین، اپنے مذہب پر کلی طور سے وہ عمل کریں، دین کو پھیلائیں، دین کو عام کریں، اپنی دینی عبادت گاہیں بنائیں، اپنے تعلیمی ادارے بنائیں، ان پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ یہ آزادی ملنی چاہیے اور باقی رہنی چاہیے۔ اگر یہ آزادی باقی نہ رہی تو ملک میں انتشار ہوگا، انارکی ہوگی، خانہ جنگی ہوگی، فسادات ہوں گے، غارت گری ہوگی، خون خرابہ ہوگا، امن و سکون اجڑ جائے گا، عافیت نہیں ملے گی لوگوں کو، اور نہ جانے پھر کیسے کیسے مشاکل پیش آئیں گے۔ ہمیں آزادی ملی ہے تو آزادی ہماری باقی رہنی چاہیے، اسی میں تمام باشندوں کے لیے خیر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ جو حقیقی معنوں میں آزادی اللہ نے دی ہے، وہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس آزادی کو ہمارے درمیان باقی رکھنے کی اور باقی رہنے کی صورتیں پیدا فرما دے۔ جو ملک کے دشمن ہیں اپنے آپ کو بحی خواہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو ملک کا بحی خواہ کہتے ہیں، لیکن وہ ملک کے دشمن ہیں، ملک کے لیے ظالم ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ یا تو ہدایت دے دے، یا غارت کر دے، یا ایسا پسپا کرے، ایسا پسپا کرے کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے منہ کو چھپا بھی نہ سکے۔ اللہ ہم سب کو عافیت اور امن و سکون کا ماحول عنایت فرمائے تاکہ ہم اچھی طرح اپنی شریعت پر، اپنے دین پر، اپنے عقائد پر، اپنے اعمال پر عمل کر سکیں اور باقی رہ سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔